الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلناها له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا دھوکہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کے نتیجے میں دنیا کے فوری فائدے حاصل کرنے کی لالچ میں پھنس جائے اور اس کے پیش نظر صرف دنیا کی زندگی اور اس کی بھلائی اور اس کی تعمیر و ترقی اور اسی کی آسائشیں اور سہولتیں حاصل کرنا ہو، اور اعمال کے نتیجے کے اندر وہ صرف یہی چاہتا ہو کہ میری دنیا کے اندر سہولت اور آسائشیں بن جائیں. اور یہی دوسرے معنوں کے اندر ریاکاری اور دکھاوا کہلاتا ہے کہ انسان کو جو عمل، جو کوشش اور جو تگ و دو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے کرنی چاہیے، انسان کی ساری دوڑ دھوپ اور کوششوں کا مرکز اور محور یہ ہو جائے کہ بس کسی طریقے سے میری دنیا آسان ہو جائے، دنیا کی زندگی میری سہل ہو جائے. آخرت بنتی ہے اس کے ساتھ تو بن جائے، نہیں بنتی تو نہ بنے، لیکن دنیا کی زندگی میری سہل ہو جائے. اور یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. قرآن مجید کی 2 آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے 15ویں پارے سے سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کی ہیں. ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ کا ارادہ رکھتا ہو. عاجلہ کہتے ہیں جلدی ملنے والی چیز، فوری فائدہ حاصل ہونے والی چیز. انسان کو ذاتی مفاد حاصل ہو جائے، دنیا کا جاہ و منصب حاصل ہو جائے،
دنیا کی مال و دولت حاصل ہو جائے، دنیا کی شہرت حاصل ہو جائے، اس کی دنیا آسان ہو جائے، اس کی دنیا کی زندگی آسان ہو جائے، یہ فوری فائدے ہیں۔ فرمایا کہ من کان یرید العاجلۃ، جو آدمی اپنے اعمال سے فوری فائدے حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اسے یہی دنیا کے اندر جلدی دے دیتے ہیں اس کے فائدے، لیکن اس کو دیتے ہیں لمن نرید، جس کو ہم چاہیں، اور اتنا ہی دیتے ہیں ما نشاء، جو ہم چاہیں۔ یہ نہیں کہ ساری اس کی تمنائیں اور ساری مرادیں دنیا کے اندر جو بھی اس نے چاہا ہے فوری فائدے، وہ سارے فوری فائدے اسے مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام ہے، اس تکوینی نظام کے تحت میں جس آدمی کو جتنا دینا مصلحت اور حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، دنیا کے اندر اس آدمی کو صرف اتنا ہی دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اپنے اعمال اور اپنی کوششوں سے فوری فائدے حاصل کرنا چاہتا ہو، ہم اسے فوری فائدے دے دیں گے، لیکن جس کو ہم چاہیں گے اسے دیں گے، اور جتنا ہم چاہیں گے اتنا دیں گے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر رکھا ہے، یصلاھا، اس میں یہ داخل ہوگا، مذموما مدحورا، اس حال میں کہ اس کی مذمت کی گئی ہوگی، اور اس حال میں کہ اس کو دھکے دیے گئے ہوں گے، دھکیل کر ذلیل و خوار ہو کر رسوا کر کے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ مذموم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں لوگوں کے اندر برائی پھیل جائے اور لوگ اس کے بارے میں بری رائے رکھتے ہوں، جب اس کے بارے میں بری رائے اس کے کرتوتوں کے نتیجے کے اندر ہو، تو یہ انسان کے لیے ایک افسوس کا اور فکر کا مقام ہے کہ ایک آدمی کے کام ایسے ہیں، اس کے کرتوت ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی زبانوں کی پر اس کی برائی آ رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی حق کی پر ہو، ثابت قدمی کی پر ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا والے دین کی پر ہو، اور پھر اس کی برائی بیان کی جائے، وہ تو ایک مجاہدہ ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر تو انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ انسان کے کام ہی ایسے ہیں، اس کے کرتوت ہی ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی زبانوں پر اس کی برائی آ رہی ہے، اور میں کہ وہ ایسی حالت میں، مذموم حالت میں داخل کیا جائے گا، اور مدحور کہتے ہیں دھکیل کر کسی جگہ داخل کیا جائے، دھکے دے کر ڈالا جائے، تو اس طریقے سے اس کو کیا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے فوری فائدے چاہنا، اس کی سوچ رکھنا، یہ ذہنیت رکھنا کہ آدمی یہ چاہے کہ بس میرے دنیا کے فوری فائدے حاصل ہو جائیں، مجھے دنیا کے اندر یہ کام مل جائے، میری دنیا کے اندر شہرت ہو جائے، مجھے اقتدار مل جائے، مجھے مال و دولت مل جائے، مجھے شہرت مل جائے، لوگوں کے اندر میری واہ واہ ہو جائے، اس سوچ کے ساتھ عمل کرنا یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ریاکاری والا عمل ہے۔ جس عمل اور جس کوشش سے اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے تھی اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرنا چاہیے تھا، اس نے وہ عمل مخلوق کو راضی کرنے اور مخلوق کے اندر اپنا مرتبہ بلند کرنے کے چاہت اور ارادے اور سوچ کے ساتھ کیا ہے۔ یہ ریاکاری ہے، اور یہ ریاکاری اور دکھاوا ایسا برا مرض ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر انسان کے اچھے اور بڑے اعمال جو ہے وہ پریکا کی حیثیت نہیں رکھتے، وہ بالکل انسان کے بیکار ہو جاتے ہیں، بلکہ انسان کے لیے پکڑ کا باعث ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، ان میں ایک شخص وہ ہوگا کہ جو قاری قرآن کہلاتا تھا، دنیا کے اندر قرآن پڑھا کرتا تھا، بڑی عمدہ تجوید کے ساتھ اور اچھے انداز سے پڑھا کرتا تھا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ مجھے قاری کہیں اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر میرا ایک اچھا تصور اور ایک امیج قائم ہو، اور لوگ یہ سمجھیں کہ بہت اچھا قرآن پڑھنے والا ہے۔ تو قیامت کے دن جب اسے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کیا جائے گا تو عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں تو دنیا کے اندر آپ کا کلام پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ وہ کلام تو دنیا والوں کے لیے پڑھا کرتا تھا، سو جس مقصد کے لیے تو نے پڑھا تھا وہ دنیا میں حاصل ہو گیا۔ اور دوسرا وہ آدمی ہوگا کہ جو بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتا تھا، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور اس کے صدقہ خیرات، اس کے جو مقصد ہوتا تھا صدقہ خیرات کرنے سے لوگوں کے اندر میری واہ واہ ہوا اور لوگ مجھے کہیں کہ یہ بہت سخی ہے، بہت صدقہ خیرات کرنے والا ہے اور غریبوں کا بہت خیال رکھنے والا ہے،
اس مقصد اور اس نیت سے وہ صدقہ کرتا تھا، قیامت کے دن اس آدمی کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور تیسرا وہ آدمی ہوگا کہ جو شہید ہوگا، دنیا کے اندر اس نے جہاد کیا، اللہ کے راستے کے اندر اپنا مال بھی قربان کیا، جان بھی قربان کی اور شہید ہو گیا، لیکن اس کے پیش نظر بھی مقصود یہ تھا کہ میری دنیا کے اندر میری واہ واہ ہو جائے اور دنیا کے اندر لوگ مجھے بہادر اور شہید کہیں۔ اس مقصد کے تحت میں اس نے یہ کام کیا، اس کو بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کا پیغام دوسروں تک پہنچانا اور سخاوت کرنا، صدقہ خیرات کرنا اور اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا اور اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کرنا کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، اور دنیا کے اندر انسان کو ان اعمال کے بدلے میں کیا کچھ ملتا ہے۔ لیکن جب کرنے والے کی نیت اگر یہ ہوگی کہ مجھے دنیا کے اندر سب کچھ مل جائے، اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے، آخرت میں نہ ملے، تو اس کے لیے قیامت کے دن یہ اعمال وبال کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی دیگر نیک اعمال کرتا ہے، مثلا نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے اور دیگر نیک اعمال کرتا ہے، اور وہ اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے دنیا کے اندر لوگوں کے اندر میری حیثیت اچھی بن جائے اور لوگ مجھے اچھا نمازی اور اچھا ذاکر شامل کہنے لگ جائیں، بزرگ کہنے لگ جائیں، تو قیامت کے دن ایسے آدمی کے لیے بھی وہ نیک اعمال وبال کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ فرمایا کہ بربادی ہے کن کے لیے، یہ نہیں فرمایا کہ چوروں کے لیے بربادی ہے، بدکاروں کے لیے بربادی ہے، فرمایا کہ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کے دینے سے رکتے ہیں کہ جن کے دینے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، معمولی چیز ہے اور دوسرے کا بھلا ہو سکتا ہے، لیکن ایسی چیز کو بھی دینے سے رک جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے ریاکار نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ من صلی یرائی فقط اشرکا، کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، شرک اصغر کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جس نے ریاکاری کے طور پر، دکھاوے کے طور پر صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھے تم لوگوں پر جس چیز کا زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ تو پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ریا، دکھلاوا، کہ آدمی نیک عمل کرے اور اس سے مقصد اس کا آخرت کو کمانا نہ ہو، اس کا مقصد اس سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد دنیا والوں کو راضی کرنا، دنیا والوں کو خوش کرنا، کسی ایک فرد کو خوش کرنا یا کئی افراد کو خوش کرنا، یا دنیا کے اندر اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے کوئی کام کرنا۔ اس سے مقصود جو ہے نا وہ یہ ہو کہ میرے ووٹر زیادہ ہو جائیں، میرے سپورٹر زیادہ ہو جائیں، مجھے فلاں عہدہ مل جائے، مجھے فلاں شہرت مل جائے، میرے فلاں دولت مل جائے، اس مقصد کے لیے وہ کام کرے گا تو وہ اس کے لیے یہی ہوگا کہ وہ ریاکاری کے اندر آئے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان کے لیے فوری فائدے حاصل کرنا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ، جو فوری فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اس کو یہیں پر دنیا کے اندر ہی جس کو جتنا چاہیں گے دے دیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ریاکاری کے طور پر کام کرنا، بسا اوقات کام بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن ان بڑے بڑے کاموں کے پیچھے نیت صحیح نہیں ہوتی، اور جب نیت صحیح نہیں ہوتی تو وہ انسان کے کام اس کے فائدے مند، دنیا کے اندر تو فائدہ ہو سکتا ہے کہ مل جائے لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ وبال کا باعث ہوتے ہیں۔ بہت سارے سیاسی تحریکیں ہیں، سیاسی جو لیڈر ہیں وہ اسلامی ٹچ دیتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اسلام عام ہو یا اسلام نافذ ہو، وہ تو ان کی زندگیوں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر اسلام کتنا ہے، لیکن وہ صرف اس لیے اسلامی ٹچ دے رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ دین کے نام پر اور دینی اعتبار سے جو جذبات رکھتے ہیں اس کے اعتبار سے وہ بہت سارے لوگ ہمارے طرف ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو بہت دیندار آدمی ہے، حالانکہ دینداری اس کی زندگی سے واضح ہو رہی ہے کہ اس کی زندگی کتنی دین کے مطابق ہے، لیکن وہ صرف اسلامی ٹچ اس لیے دینا چاہتا ہے، وہ اپنے جلسوں میں آیتیں اس لیے پڑھنا چاہتا ہے، وہ اپنے جلسوں کا عنوان اسلامی اس لیے رکھنا چاہتا ہے تاکہ جو لوگ دین سے محبت رکھنے والے ہیں وہ لوگ میری طرف ہو جائیں۔ تو یہ مقصد تو اسلام نہ ہوا نا، مقصد تو اپنی دنیا کا مفاد ہو گیا، مقصد تو اپنی دنیا کی سیٹ ہو گئی، دنیا کی لالچ ہو گئی۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری اس طرح کے اسلام کے نام پر جو ہے نا وہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اسلام کا نام لیا، اسلام کے
کسی اہم عقیدے کا یا کسی اہم چیز کا نام لیا اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو گھیرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو جو ہے نا وہ راستے سے ٹریک کرنے کی کوشش کی. تو اس طرح کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر پیچھے جو ہے نا وہ مقصد صرف دنیا کی لالچ ہوتی ہے اور اس کا دکھاوا جو ہے نا اس کا جو شکل و صورت ہوتی ہے یا اس کا جو ایک ظاہری دکھاوا ہوتا ہے وہ دینداری والا کیا جاتا ہے. تو اس کو جو ہے نا وہ دکھاوا کہا جاتا ہے. تو اس سے آپ سمجھ لیجیے کہ دین کی خدمت کرنا اور دین کی خدمت کا دکھاوا کرنا دونوں میں فرق ہو گیا. ایک آدمی دین کی خدمت کر رہا ہے اور ایک آدمی دین کی خدمت سے تو اسے لینا دینا ہی نہیں ہے. اسے تو دنیا حاصل کرنی ہے, لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے چونکہ دین کا دکھاوا کرنا پڑتا ہے اس لیے وہ دین کا دکھاوا اور دین کا سہارا اس لیے لیتا ہے تاکہ میری دنیا بن جائے. اسی طریقے سے کسی آدمی کی خدمت کرنا اور خدمت کا دکھاوا کرنا, مسجد کی خدمت کرنا اور مسجد کی خدمت کا دکھاوا کرنا, مدرسہ چلانا للہیت کی بنیاد پر اور مدرسے کے عنوان سے مال اکٹھا کرنا, چندہ اکٹھا کرنا, فرق ہو گیا. اسی طریقے سے اور دنیا کے اندر بہت سارے کام ایسے ہیں, یتیم خانے ہیں, یتیم خانہ کا عنوان رکھا جاتا ہے, یتیموں کے نام پر پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے, لیکن یتیموں پر کتنا لگایا جاتا ہے, کتنا فیصد لگایا جاتا ہے. اسی طریقے سے غریبوں کے لیے این جی اوز بنی ہوئی ہیں, رفائی ادارے بنے ہوئے ہیں, سیلاب زدگان کے لیے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے, زلزلہ زدگان کے عنوان سے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے, لیکن ان کے لیے حقیقت میں کتنا لگتا ہے اور کتنا دوسروں لوگوں کی دنیا کے لیے چلا جاتا ہے, کس مقصد کے لیے کس طرح کا فنڈ اکٹھا کیا جاتا ہے اور کہاں کتنا لگتا ہے, یہ ساری چیزیں بہت سارا غور و فکر رکھنے کی قابل ہیں. اور ان ساری چیزوں کے بارے میں دنیا کے اندر پکڑ میں نہ آئے, لیکن قیامت کے دن تو بہرحال حساب ہو جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کانا یرید العاجلۃ, کہ جو فوری فائدے چاہتا ہے, جو دنیا کا فوری فائدہ چاہتا ہے کہ بس مجھے صرف یہی مل جائے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا کے تھوڑے سے فائدے پر راضی ہو جاتے ہیں, ہم دنیا کے تھوڑے سے فائدے پر خوش ہو جاتے ہیں اور آخرت ہماری ترجیحات میں ہی نہیں ہے. آخرت دنیا کے فائدے اور دنیا کی لذتوں کے ساتھ ساتھ مل جائے تو فبہا, نہ ملی تو دنیا ملنی چاہیے. تو یہ دنیا ترجیحات پر ہے اور آخرت ترجیحات میں نہیں ہے. پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من اراد الآخرۃ, اور جو آخرت کا ارادہ کرے, ارادہ پہلی شرط ہے, یعنی جو آخرت کو چاہے, جس کے دل میں آخرت کی طلب ہو, جس کے دل میں یہ چاہت ہو, یہ سوچ ہو کہ میری آخرت بن جائے. اور کتنے مسلمانوں کی یہ سوچ ہے, ہر آدمی کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اس کی کتنی سوچ ہے کہ وہ آخرت کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے, اور کتنی اس کی تمنا ہے کہ اس کی آخرت بن جائے, اور کتنی اس کی تمنائیں ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ بھی مل جائے, دنیا کے اندر یہ بھی مل جائے, دنیا کے اندر فلاں گاڑی بھی مجھے مل جائے, دنیا کے اندر فلاں بینک بیلنس بھی اتنا ہو جائے, دنیا کے اندر ایسی کوٹھی اور ایسا مکان بھی مجھے مل جائے, اور دنیا کے اندر فلاں جگہ بھی یہ میرا کاروبار ہو جائے, وغیرہ وغیرہ. دنیا کے لیے کتنا سوچتا ہے اور آخرت کے لیے کتنی ارادہ اور کتنی کوشش کرتا ہے. من اراد الآخرۃ, اور جو آخرت کا ارادہ کرے, وسعی لہا سعیہا, اور اس کے لیے کوشش بھی کرے, صرف ارادہ نہ کرے, کوشش بھی کرے, کیونکہ صرف ارادہ جو ہے نا یہ ایک نری تمنا ہوتی ہے. تمنا میں اور ارادے میں فرق ہوتا ہے. تمنا تو یہ ہے کہ آدمی جی چاہتا ہے کہ جنت میں چلے جائیں, تمنا ہے, لیکن جنت میں جانے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں, کتنی تگ و دو کر رہے ہیں, یہ ہر آدمی کو پتہ ہے. جی چاہتا ہے کہ حج ہو جائے, لیکن حج کے لیے جو اسباب اختیار کرنے چاہیے, پاسپورٹ بنانا چاہیے, پیسے اکٹھے کرنے چاہیے, درخواست دینی چاہیے, وہ اسباب نہیں اختیار کر رہا. سال ہر سال سے تمنا ہے, بس یہ دعا کریں, جی بڑا چاہتا ہے حج کرنا, لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کر رہا. جی بڑا چاہتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے آ جاؤں, لیکن وہ اٹھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا, بیدار ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتا, نہ الارم لگاتا ہے, نہ اس کے لیے رات کو جلدی سونے کا اہتمام کرتا ہے, نہ کسی کو کہہ کے سوتا ہے کہ مجھے جگا دیا جائے, نہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, مانگتا ہے, بس جی چاہتا ہے. تو یہ تمنا ہے. تو فرمایا کہ جو آخرت کا ارادہ کرے وسعی, اور اس کے لیے کوشش بھی کرے, لہا سعیہا, اور کوشش بھی ایسی کرے کہ جیسی کوشش کرنی چاہیے, جیسی کوشش اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, جتنی وہ ہمت اور کوشش کر سکتا ہے. اب جو آدمی فجر کی نماز کے لیے کہتا ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلتی, اگر عین اسی وقت کے اندر اس کی کسی ملک کے لیے فلائٹ ہو تو کیا اس وقت بھی اس کی آنکھ نہیں کھلے گی؟ ضرور کھلے گی, اور وہ ہزار جتن کر کے سوئے گا کہ میری آنکھ وقت پر کھل جائے, وقت پر پہنچ جاؤں.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے جتنی کوشش کرنی چاہیے اتنی کوشش نہیں کرتا، اور جیسی کوشش مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو ویسی کوشش نہیں کرتا. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے ایسی کوشش کرے کہ جیسی کوشش کرنا مطلوب ہے اور جیسی کوشش اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. بعض اوقات آدمی اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ بدعت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں کر رہا ہوتا. ایک آدمی بڑے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے لیکن مکروہ وقت میں نماز پڑھ رہا ہے. ایک آدمی بڑے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے لیکن عید والے دن روزہ رکھا ہوا ہے. اب وہ کوشش غیر مطلوب ہے، وہ کوشش ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے. وہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کوشش ہے. کتنی بدعات ہماری ایسی ہیں کہ جن کے اندر ہم مبتلا ہیں، جیسے یہ تیجا، چوتھا، 40واں. اب اس کے اندر جو ہے نا ایصال ثواب اور چیز ہے، اور ایصال ثواب کا دکھاوا اور ڈنڈورا کرنا یہ ایک اور چیز ہے. دونوں میں فرق ہو گیا. ایصال ثواب تو 2 رکعت نفل پڑھنے سے بھی ہو سکتا ہے. ایصال ثواب تو تنہائی کے اندر بیٹھ کر کچھ قرآن مجید کا حصہ تلاوت کر کے ثواب ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ڈنڈورا نہیں ہوتا، اور ہمارا مقصد تو ڈنڈورا کرنا ہے، ہمارا مقصد تو ڈول پیٹنا ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں نے ایسا کیا ہے. تو یہ تھرمامیٹر ہیں کہ جن سے آدمی کی نیت چیک ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کی کوشش ایسی کرے کہ جیسی کوشش مطلوب ہے، جیسی اللہ کے رسول نے کوشش کرنے کا طریقہ بتایا ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور مومن بھی ہو. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی کوشش اللہ تعالیٰ کے ہاں قدردانی کی نظر سے دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کی قدر فرمائے گا. تو اس سے آیت کریمہ سے 3 شرطیں معلوم ہو گئیں. جیسا کہ پہلے بھی کئی جمعوں پر عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ آدمی ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عمل اس کا اخلاص کے ساتھ ہو، آخرت کی جواب دہی کے احساس سے اور آخرت کے بنانے کے ارادے سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ارادے سے. من اراد الآخرۃ. اور تیسرے یہ کہ وہ عمل اس کا سنت طریقے کے مطابق ہو، جو طریقہ شریعت نے بتایا اور شریعت کے طریقے کے مطابق ہو. یہ نہ ہو کہ بڑے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے لیکن قبلے کی طرف پیٹ کر کے پڑھ رہا ہے. تو چاہے جتنے مرضی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، لیکن وہ نماز تو اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگی، کہ وہ قبلے کی طرف پیٹ کی ہوئی ہے اس نے. تو جو طریقہ شریعت نے بتایا اس طریقے کے مطابق وہ عمل کرے. اس کو کہا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. تو اس ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 شرطیں بتائیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کے قبول ہونے کی امید کی جا سکتی ہے. اس کے بعد بھی امید ہے. امید اس لیے کہ ہمارے اس طریقے سے عمل کرنے کے باوجود بھی ہمارے عمل میں کوتاہی رہ جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے. اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ قبول فرما لے، مہربانی فرما، مہربانی فرما. ہم نے جتنی ہمارے سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا ہے، آپ مہربانی فرما اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. تو یہ چیز ہے کہ انسان اعمال کو کس طریقے سے کرے اور اس کا محور، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور کس چیز کے تحت میں اور کس چیز کو فوکس کر کے وہ اپنی زندگی کو گزارے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کہ کوشش کرنی چاہیے، اور اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے یہاں قدردانی کی جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.